الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اس بات کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ حدیث نمبر 3897 ابو وائل بیان کرتے ہیں ادنا خبابن کہ ہم خباب بن عرد کی عیادت کے لیے گئے۔ خباب بن عرد صحابی ہیں، وہ جب بیمار ہو گئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے تیمارداری کے لیے گئے۔ اور یہ طریقہ ہے کہ مومن کے عیادت کے لیے جائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مریض کو تسلی ملتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے کوئی ہیں، دلاسا اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، ایمان والے کی شان اور پہچان ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ہم خباب کی عیادت کے لیے گئے۔ فقال حاجرنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرید وجہ اللہ۔ تو خباب بن عرد نے ہم سے بیان کیا، جب وہاں گئے تو بہت کچھ باتیں ہوئی، انہی میں سے بات بھی تھی کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی مکہ چھوڑا ہے اور مدینہ آ گئے۔ مکہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ گھر بار سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ کہہ رہے نرید وجہ اللہ، اور ہمارا مقصد تھا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ بھائی ہم یہ جو قربانیاں دیے ہجرت کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ خوش ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ گویا ان کی نگاہ میں اس وقت حالات جو تھے وہ یہ تھے کہ بھائی بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دنیا کے اندر دی اسلام کے لیے، لیکن انہیں دنیا کے اندر کوئی عیش، کوئی خوشحالی نہیں دیکھنے کو ملا۔ اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اور ان کو دنیا کے اندر بھی بہت سارا خوشحالی دیکھنے کو ملا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی نگاہ میں ہے، تو اپنا بیان فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی نبی کے سال۔ فوقع اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اجر اللہ ہم کو دے گا، یہ ہمارا مقصد تھا۔ رہی دنیا کی بات، تو دنیا کا تو ہمارے نگاہ میں کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور مومن کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا آخرت بنانا۔ کہہ رہے فمنا من مضا، ہم میں سے کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے، یعنی قربانیاں دی، ہجرت کیا، اسلام پر عمل کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن انہیں دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوا، دنیاوی زندگی، اور دنیا سے وہ جا چکے۔ یہ ساری باتیں ایسا بھی نہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمانداری اختیار کی، نمازیں پڑھی، پابندی سے پڑھی، سچائی اختیار کی، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ تو یہ ملنے کی جگہ دنیا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سب کچھ مل جائے، نہیں ملا تو آپ یہ تصور رکھیے کہ اگر آپ کی نیت درست ہے تو اللہ آپ کو آخرت میں بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اور وہ جملہ یاد رکھے جو کہا جاتا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، تو بجائے یہ غلط نہیں، صحیح ہے۔ آپ نیکی کرو اس مزاج سے نہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے، نیکی کرو اور بھول جاؤ، جو آخرت کے لیے آپ چھوڑ دو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ دنیا سے جا چکے، یعنی دنیا کی قربانیاں جو نہیں دی، کچھ نہیں حاصل ہوا۔ لم یاکل من اجر شیئا، دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کا انہیں کچھ بھی یہاں حاصل نہیں ہوا۔ مینو مصعب بن عمیر، انہیں میں سے مصعب بن عمیر ہیں، صحابی ہیں مصعب بن عمیر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو معلم بنا کر مدینہ بھیج دیا تھا۔ حالانکہ یہ ایمان لانے سے پہلے یہ بہت عیش کی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن جب ایمان لائے اور مدینہ کے کچھ لوگ آئے آپ سے بیٹھ کے، تو آپ نے ان کے ساتھ مدینہ بھیجیا کہ جاؤ وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اچھا رزلٹ آیا، اور اس کے بعد انہیں بڑی ہی سادگی کی زندگی گزاری ہے، عیش تو پھر انہوں نے زندگی میں کہیں قریب آنے ہی نہیں دیا۔ تو کہہ رہے انہی میں سے مصعب بن عمیر ہے جنہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن دنیا میں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ قتل یوم احد، غزوہ احد میں وہ شہید کر دیے گئے۔ وہ ترک نمرہ، اور حالات ان کے یہ تھے کہ انہوں نے
ترکے میں ایک دھاری دار چادر چھوڑی، یعنی آدمی جب مرتا ہے تو بہت سارا کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن وہ جب دنیا سے گئے، شہید ہو گئے غزوہ احد میں، تو ان کے ترکے میں صرف ایک دھاری چادر ملی، اور قربانیوں نے ہجرت بھی کی ہے، گھر بار بھی چھوڑا ہے، اور ایک دائی بن کے زندگی گزارے ہیں، اور حالات مشقت والی رہی ہے، اور غزوہ احد میں شہید کر دیے، یعنی خوشحالی کا دور ابھی آیا نہیں، اور حالات ان کے یہ تھے کہ ترکے میں وراثت میں صرف ایک چادر چھوڑ کے گئے۔ فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا، وہ بیان فرماتے ہیں بِيَا رَاسَهُ بَدَرْ رِجْلَهُ، کہ اب چونکہ شہید ہو گئے تو ان کو کفنانا ہے، تو وہ چادر ہم کے کفن میں استعمال کی۔ تو حالت یہ تھے کہ جب ہم اس چادر سے ان کے سر کو ڈھکتے تو پیر کھل جاتا، اور وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَعْدَ رَأْسِهِ، اور جب پیر کو ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ اب اندازہ کتنی بڑی چادر تھی کہ اگر سر پہ ڈھک رہے ہیں کفن بنا کے تو پیر کھل رہا ہے، اور پیر ڈھک رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ کتنا تنگ دستی کا دور تھا، وہ یاد کریں ہمارے اصحاب اسلاف جو گزرے ان کی زندگی، اور آج الحمدللہ جوڑے پر جوڑا، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، اے سی ہے، پنکھے ہے، کولر ہے، پھر بھی لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، افسوس ہے۔ تو کہہ رہی حالات تھے کہ جب ہم سر ڈھکتے تو پیر کھلتا، پیر ڈھکتے تو سر کھلتا۔ فامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، یعنی جب دیکھا کہ بھئی دونوں نے ڈھکا جا رہا ہے، تو آپ نے کہا نغطی راسہ، تو ہم ایک کہ ہم ان کے سر کو ڈھک دیں، سر ڈھکتے پیر کھلتا، پیر ڈھکتے سر کھلتا، تو آپ نے حکم دیا کہ ہم ان کے سر کو ڈھک دیں۔ وَنَجَعَلَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ اِذْخَرٍ، اور ان کے پیر پر اذخر گھاس کو رکھ دیں۔ اذخر گھاس اور کے اندر ہوتا تھا ایک قسم کا، تو آپ نے کہا اذخر گھاس لاؤ اور اس گھاس سے ان کے پیر کو ڈھک دو۔ یہ حالات تھے۔ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ، تو کہہ رہے کچھ تو ایسے تھے دنیا سے چلے کہ انہیں دنیا میں کچھ نہیں ملا، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے پھل پک گئے، محنتوں کے پھل پک گئے، یعنی قربانیاں دی اور خوشحالی کا دور آیا، مکہ فتح ہو گیا تو پھر خوشحالی کا دور شروع ہوا، یا فتح ہو رہی، وہ علاقہ فتح ہو رہا، فلاں جگہ سے مال غنیمت آ رہا، فلاں جگہ سے مال، خوب خوشحالی آ گئی۔ تو بیان فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے تو دنیا کے اندر خوشحالی کا بھی دور دیکھا ہے، فَوَّا يَعْدِبُهَا، اور وہ اس کو چن رہے ہیں، یعنی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو خلاصے کلام ہے کہ ہم جو کچھ کریں اگر اس کی برکت دنیا میں مل جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ ملے تو پچھتاوے نہیں، افسوس نہ کریں، یہ سمجھے کہ اس سے کئی زیادہ بہتر اللہ ہمارے لیے آخرت میں بنا کے رکھا ہے۔ دنیا یہ مزدوری لینے کی جگہ نہیں، آخرت ہے۔ تو ایک مومن، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے یار یہ وہ نیکیاں کی کچھ بھی نہیں ملا۔ بھائی نیکیاں کرو دنیا میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے نہیں، اس کو چھوڑ دو آخرت کے لیے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ بس اوقات کسی بندے کو دنیا میں بھی نواز دیتا ہے، کسی بندے کو سارا کا سارا آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ مومن کا کام ہے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے، مل گیا تو شکر کرے، نہ ملا تو صبر کرے، اور یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ ہمارے ہر نیکی کا بدلہ آخرت میں ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔